السلام علیکم ناظرین اپریل 633 عیسوی کا تیسرا اور صفر 12 ہجری کا پہلا ہفتہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاظمہ کے مقام پر آتش پرست ایرانیوں کو شکست دے کر آگے ایک مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے 2 ہفتے ہی پہلے ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی شہنشاہی سے ٹکر لی تھی جس کی جنگی قوت سے زمین کانپتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اب خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا کہ ہم اللہ کی تلوار کے بغیر فارس کی شہنشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ حضرت خالد نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہیں۔ ناظرین، فارس کی شہنشاہی کی گدی مدائن تھی۔ فارس کا شہنشاہ اردشیر مدائن میں شہنشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن ان شہنشاہوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ اس کے تخت کے دائیں بائیں ایران کا حسن مچل رہا تھا۔ وہ تخت سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ابلا کے محاذ سے قاصد آیا ہے۔ فوراً بلاؤ، اردشیر نے شاہانہ رعونت سے کہا۔ اس کے سوا وہ کیا خبر لایا ہوگا کہ ہرمز نے مسلمانوں کو کچل ڈالا ہے۔ قاصد دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اچھی خبر نہیں لایا۔ اس نے ایک بازو سیدھا اوپر کیا اور جھک گیا۔ سیدھے ہو جاؤ، اردشیر نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ ہم اچھی خبر سننے کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمانوں کی عورتوں کو بھی پکڑا گیا ہے؟ بولو، تم خاموش کیوں ہو؟ زرتشت کی 1000 رحمت تخت فارس پر۔ قاصد نے دربار کے آداب کے عین مطابق کہا۔ عالی مقام ہرمز نے کمک مانگی ہے۔ قاصد نے کہا۔ ہرمز نے؟ اردشیر چونک کر آگے کو جھکا اور اس نے حیران ہو کر پوچھا، کمک مانگی ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے؟ کیا وہ پسپا ہو رہا ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان لٹیروں کے ایک گروہ کی مانند ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہرمز کو؟ کیا اس نے سپاہ کو زنجیروں سے نہیں باندھا تھا؟ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ شہنشاہ فارس کی شاہی افق تک پہنچے۔ قاصد نے کہا، زنجیریں باندھی گئی تھیں مگر مسلمانوں نے ایسی چالیں چلیں کہ یہی زنجیریں ہماری سپاہ کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔ مدینہ والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت تھوڑی شہنشاہ فارس، قاصد نے جواب دیا۔ ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد کچھ بھی نہیں تھی، لیکن دور ہو جاؤ ہماری نظروں سے۔ شہنشاہ اردشیر گرجا اور ذرا سوچ کر بولا، قارن کو بلاؤ۔ قارن بن قریانس ایرانی فوج کا بڑا ہی قابل اور دلیر سپہ سالار تھا۔ وہ بھی ہرمز کی طرح 1,00,000 درہم کا آدمی تھا اور ہرمز کی ٹوپی کی طرح ٹوپی پہنتا تھا۔ اطلاع ملتے ہی دوڑا آیا۔ قارن اردشیر نے کہا، کیا تم اس خبر کو سچ مان سکتے ہو کہ ہرمز نے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے کمک مانگی ہے؟ وہ مسلمان اتنی جرأت نہیں کر سکتے۔ قارن نے کہا، میدان جنگ میں ذرا سی غلطی پانسا پلٹ دیا کرتی ہے۔ اگر ہرمز نے کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کمک کی ضرورت ہے اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ تم ہرمز کی مدد کو پہنچو۔ اردشیر نے کہا، تم ایسا لشکر تیار کرو جسے دیکھتے ہی مسلمان سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑیں یا مدینہ کو بھاگ جائیں۔ ایرانیوں کا سالار قارن بن قریانس تازہ لشکر لے کر ابلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پوری امید لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے لوٹے گا۔ جب وہ دریائے ماکل کے پار گیا تو اسے ہرمز کے لشکر کی ٹولیاں آتی دکھائی دیں۔ سپاہی بڑی بری حالت میں تھے۔ تم پر زرتشت کی لعنت ہو، قارن نے پہلی ٹولی کو دیکھ کر ان کی حالت دیکھ کر کہا، کیا تم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگے آ رہے ہو؟ سپہ سالار ہرمز مارا گیا ہے، ٹولی میں سے ایک سپاہی نے کہا۔ دونوں پہلوؤں کے سالار قباز اور انوش جان بھی بھاگ گئے ہیں، وہ شاید پیچھے آ رہے ہوں۔ قارن ہرمز کی موت کی خبر سن کر سن ہو کے رہ گیا۔ اس نے یہ پوچھنے کی بھی جرأت نہ کی کہ ہرمز کس طرح مارا گیا ہے۔ قارن کا سر جھک گیا تھا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ فارس کے فوجیوں کی قطاریں چلی آ رہی تھیں۔ اپنے تازہ دم لشکر کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے یہ فوجی وہیں رکنے لگے۔ اتنے میں ہرمز کی فوج کے دوسرے سالار قباز اور انوش جان بھی آ پہنچے۔ ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں ہے، قباز نے کہا، مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ ناظرین، ان کے تعاقب میں مسنہ بن حارثہ 2000 نفری فوج کے ساتھ آ رہا تھا۔
اسی کی ترغیب پر امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ایرانیوں کے خلاف بھیجا تھا۔ جنگ سلاسل ختم ہو گئی اور ایرانی بھاگ اٹھے تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسنہ بن حارثہ کو بلایا۔ ابن حارثہ، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ بھاگتے ہوئے فارسی زندہ چلے گئے تو کیا تم اپنی فتح کو مکمل سمجھو گے؟ خدا کی قسم ولید کے بیٹے مسنہ بن حارثہ نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے صرف حکم کی ضرورت ہے، یہ میرا شکار ہے، تو جاؤ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 2000 سوار اپنے ساتھ لو اور زیادہ سے زیادہ ایرانیوں کو پکڑ لو اور جو مقابلہ کرے اسے قتل کر دو۔ میں جانتا ہوں میرے جانباز تھک گئے ہیں، لیکن میں شہنشاہ فارس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم زمین کے دوسرے سرے تک ان کا تعاقب کریں گے۔ مسنہ بن حارثہ نے 2000 سوار لیے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلا گیا۔ ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ بکھر گئے۔ اس کے مطابق مسنہ کے سوار بھی بکھر گئے۔ ناظرین، ادھر کارن ابھی دریائے ماکل کے کنارے پر خیمہ زن تھا۔ اس نے وہاں اتنے دن اس لیے قیام کیا کہ حرمز کی فوج کے بھاگتے ہوئے کماندار اور سپاہی ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ کارن انہیں اپنے لشکر میں شامل کرتا جا رہا تھا۔ حرمز کے دونوں سالار قباز اور انوش جان اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ ان کے کہنے پر کارن پیش قدمی میں محتاط ہو گیا تھا۔ قیام کے دوران اس کے جاسوس اسے اطلاع دیتے رہے تھے کہ مسلمانوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں۔ ان اطلاعوں سے اسے یقین ہو گیا کہ مسلمان واپس نہیں جائیں گے بلکہ آگے آ رہے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سلاسل جیتنے کے بعد کاظمہ ابلا اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ جب وہ ان آبادیوں میں گیا تو وہاں کے مسلمانوں نے چلا چلا کر خالد زندہ باد، اسلام زندہ باد، خلافت مدینہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ عورتوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے محافظوں کے راستے میں پھول پھینکے۔ نظم و نسق کے لیے اپنے کچھ آدمی کاظمہ میں چھوڑ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے۔ اب ان کی پیش قدمی کی رفتار تیز نہیں تھی کیونکہ کسی بھی مقام پر ایرانیوں سے لڑائی کا امکان تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جاسوس جو اس علاقے کے مسلمان تھے آگے اور دائیں بائیں بھیج دیے تھے۔ ناظرین، مسنہ بن حارثہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دریائے ماکل عبور کرنا چاہتا تھا لیکن دور سے اسے ایرانیوں کی خیمہ گاہ نظر آئی۔ وہ بہت بڑا لشکر تھا۔ مسنہ نے ایک سوار کو بلایا اور اسے کہا، گھوڑے کو ایڑ لگاؤ۔ سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاظمہ یا ابلا میں ہوں گے۔ انہیں بتاؤ کہ ماکل کے کنارے سے فارس کا ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ انہیں کہنا کہ میں اس لشکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا اور آپ کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی کاظمہ سے چل پڑے تھے۔ وہ ابلا سے کچھ دور کھنڈروں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ سامنے ایک گھڑ سوار بڑی تیز رفتاری سے آ رہا تھا۔ مسنہ بن حارثہ کا پیغام لایا ہے، ایک محافظ نے کہا۔ فارس کا ایک تازہ دم لشکر دریائے ماکل کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ مسنہ کے قاصد نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر رکتے ہوئے کہا، تعداد کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ کے اور مسنہ کے لشکر کی تعداد سے اس لشکر کی تعداد 7-8 گنا ہے۔ فارس کے بھاگتے ہوئے سپاہی بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کی رفتار تیز کر دی اور رخ ادھر کا کر لیا جدھر مسنہ بن حارثہ تھا۔ ناظرین، جب حضرت خالد کی فوج مسنہ کے سواروں سے جا ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے دشمن کا جائزہ لیا۔ آپ مسنہ کے ساتھ ایک اونچی جگہ کھڑے تھے۔ دشمن جنگ کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ ہم زرتشت کی اس آگ کو سرد کر دیں گے ابن حارثہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ خود کہیں گے کہ عبادت کے لائق ایک اللہ ہے جس کی راہ میں ہم اپنی جان قربان کرنے آئے ہیں، اور میں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جس طرح رکے ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ محتاط ہیں اور ان پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ تم اپنے سواروں کے ساتھ قلب میں رہو۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سوچا کہ کسی طرح انہیں چانے چلنے کا موقع مل جائے، لیکن ایرانیوں کا سالار کارن دانشمند آدمی تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح لڑتا ہے۔ کارن نے اپنے شکست خوردہ سالاروں قباز اور انوش جان کو پہلوں پر رکھا
اور اپنے لشکر کو آگے لے آیا۔ اس لشکر کی اپنی ہی شان تھی، پتہ چلتا تھا کہ کسی شہنشاہ کی فوج ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی تھی۔ دونوں فوجوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو روک لیا۔ مسنہ بن حرثہ اپنے سوار دستوں کے ساتھ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھا۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر حضرت خالد کے مقرر کیے ہوئے 2 سالار عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم تھے۔ اس دور کی جنگوں کے دستور کے مطابق زرتشتوں کا سپہ سالار قارن آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ مدینہ کا کوئی شتربان میرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اس نے دونوں فوجوں کے درمیان آ کر اور للکار کر کہا، میرے مقابلے میں آنے والا یہ سوچ کر آئے کہ میں شہنشاہ فارس کا سپہ سالار ہوں، میں ہوں تیرے مقابلے میں آنے والا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور للکارے، قارن آ اور اپنے سالار حرمز کے قتل کا انتقام لے، میں ہوں اس کا قاتل۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قارن سے کچھ دور ہی تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقب سے ایک گھوڑا تیزی سے آیا اور آپ کے قریب سے گزر گیا۔ پیچھے رہے ابن ولید، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ ایک مسلمان سوار ماکل بن العاشی تھا۔ وہ پہلوانی اور تیغ زنی میں مہارت اور شہرت رکھتا تھا۔ یہ ڈسپلن کے خلاف تھا کہ کوئی سپاہی یا سوار اپنے سالار پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ و صاحب اور محتاج و غنی ایک ہو گئے تھے۔ سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے، جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں تھا۔ ماکل بن العاشی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں گھائل ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے، وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبے کو مارنے کی کوشش نہ کی۔ ماکل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی۔ گھوڑا ایرانیوں کے سالار قارن بن کریانس کے آگے نکل گیا۔ ماکل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور قارن کو للکارا۔ قارن نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس کے سر پر زنجیروں والا خود تھا اور اس کا اوپر کا دھڑ زرہ میں تھا۔ اس کی ٹانگوں پر مضبوط چمڑے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر انتقام کے تاثرات کی بجائے تکبر تھا، جیسے لوہے اور موٹے چمڑے کا یہ لباس اسے مسلمان کی تلوار سے بچا لے گا۔ قارن نے اپنے گھوڑے کی باگ کو ایک جھٹکا دیا۔ دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد 1-2 چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، ماکل نے بڑی بلند آواز سے کہا، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں ہوں۔ قارن کے چہرے پر رعونت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئیں۔ پہلے وار میں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائیں۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ کر گھوم گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخری بار قارن نے تلوار بلند کی۔ ماکل نے وہ وار روکنے کی بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو برچھی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے تلوار ماری کہ تلوار قارن کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ قارن کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ قارن گھوڑے پر ایک طرف جھکا۔ ماکل نے اب اس کی گردن دیکھ لی جس سے قارن کے آہنی خود کی زنجیریں ہٹ کر نیچے کو لٹک گئی تھیں۔ ماکل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور رعونت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے رعد کی طرح کڑکنے لگے۔ قارن کا سر زمین پر پڑا تھا۔ اس کے زنجیروں والے خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کے ہیروں والی ٹوپی تھی۔ ایسی ہی ٹوپی حرمز کے سر پر بھی تھی۔ قارن کا باقی دھڑ گھوڑے سے لڑک گیا، لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ ماکل نے قارن کے گھوڑے کو ٹھوٹ مارا۔ گھوڑا اس کے جسم کو گھسیٹتا ہوا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔ ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ آتش پرستوں کی صفوں سے 2 گھوڑے آگے آئے۔ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ ان 2 میں سے ایک گھوڑ سوار للکارا، ہم اپنے سپہ سالار کے خون کا انتقام لیں گے، میں اکیلا دونوں کے لیے کافی ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی للکار کا جواب دیا اور ایڑ لگئی۔ انہیں للکارنے والے دونوں ایرانی سالار کبار اور انوش جان تھے۔ اچانک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقب سے 2 گھوڑے آئے جو ان کے دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ حضرت خالد کو ایک کی آواز سنائی دی، پیچھے رہو ولید کے بیٹے، ان دونوں سالاروں نے ہمارے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، اب ہم انہیں بھاگ نکلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ حضرت خالد کے لشکر کے دوسرے سوار نے کہا۔
حضرت خالد نے دیکھا کہ یہ دونوں سوار جو اس کے قریب سے گزر کر دشمن کے مقابلے میں چلے گئے تھے، اس کے لشکر کے دائیں اور بائیں پہلوں کے سالار عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم تھے۔ ان دونوں نے کپڑوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا، اور وہ جن کے مقابلے میں گئے تھے وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمان سالاروں کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا اور آتش پرست اس زرہ پر یقین رکھتے تھے جو انہوں نے پہن رکھی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ تلوار کے وار کو آہن نہیں بلکہ عقیدہ رد کرتا ہے۔ دونوں طرف تجربہ کار سالار تھے جو تیغ زنی کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تلواریں ٹکرانے لگیں۔ مسلمانوں کی تلواریں آتش پرستوں کی زرہ کو کاٹنے سے قاصر تھیں، اس لیے وہ محتاط ہو کر وار کرتے تھے تاکہ تلواروں کی دھار کو نقصان نہ پہنچے۔ عاصم اور عدی اس طاق میں تھے کہ دشمن کا کوئی نازک اور غیر محفوظ جسم کا حصہ سامنے آئے تو وہ ماکل کی طرح وار کریں۔ آخر ان دونوں نے باری باری ماکل کی طرح ہی اپنے دشمن کے قریب جا کر انہیں موقع دیا کہ وہ اوپر سے تلوار کا وار کریں۔ آتش پرستوں کے دونوں سالاروں نے وہی غلطی کی جو قارن نے کی تھی۔ انہوں نے بازو اوپر کیے اور تلواریں ان کی بغلوں میں داخل ہو گئیں اور دونوں کی تلواریں گر پڑیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ زرتشتوں کا سپہ سالار مارا گیا اور اس کے بعد اس کے وہ دونوں سالار بھی جنہیں اپنے لشکر کو منظم طریقے سے لڑانا تھا مارے گئے ہیں، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ آپ کے حملے کا انداز ہلہ بولنے والا یا اندھا دھند ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ہی بار اپنے تمام دستے جنگ میں نہ جھونک دیے۔ انہوں نے قلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائیں بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پہلوں کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمن پر پہلوں سے حملہ کر سکیں۔ یہ فارس کی شہنشاہی کا غرور تھا جو مسلمانوں کے گھوڑوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر سکتے تھے، بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی پکار ان کے پاؤں اکھاڑ رہے تھے۔ زرتشت کے پجاریوں، اللہ کو مانو، ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی، اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کانپ رہی تھی۔ جوش و خروش تو مسنہ بن حارثہ کے سواروں کا تھا، ان کی للکار الگ تھلگ تھی۔ اپنے غلاموں کی طرف دیکھو، آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے، بلاؤ ارد شیر کو، زرتشت کو آواز دو۔ ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے۔ ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ دیے۔ یہ کمزوری ان کے ہتھیاروں اور زرہ کا بوجھ تھا، وہ تھکن محسوس کرنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی سپاہ کے ساتھ لڑ رہے تھے، انہوں نے بھانپ لیا کہ آتش پرست ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جس شدت سے مقابلے اور جوابی حملوں کا آغاز کیا تھا اس میں نمایاں کمی نظر آنے لگی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصد پہلوں کے سالاروں عاصم اور عدی کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ اپنے اپنے پہلوں کو اور باہر لے جا کر بیک وقت دشمن کے پہلوں پر حملہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب کے پیچھے رکھے ہوئے محفوظہ دستے کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے موج در موج کے انداز سے حملے کر رہے تھے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ جوش و خروش میں ایسی تھکن محسوس نہ کرنے لگیں جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لا سکا، ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا۔ اب وہ بکھرنے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو وہ کشتیاں دکھائی دیں جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندھی ہوئی تھیں۔ کشتیاں توڑ دو، ایک مسلمان کی للکار سنائی دی۔ دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لایا ہے، ایک اور للکار سنائی دی۔ جب للکار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ دشمن کے حق میں جانے کی کوشش کرو اور اس کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو۔ قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے کام آ سکتی تھیں، انہیں بھی دریا پار کرنا تھا۔ جب یہ حکم سالاروں تک اور سالاروں سے سپاہیوں تک پہنچا تو یہی ایک للکار بلند ہونے لگی، کشتیوں تک پہنچو، کشتیاں بیکار کر دو، کشتیاں پکڑ لو۔ اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہا دم خم بھی توڑ دیا۔ زندہ بھاگ نکلنے کا ذریعہ یہی کشتیاں تھیں جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھیں۔ ایرانیوں نے لڑائی سے منہ موڑ کر کشتیوں کا رخ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے دھکم پیل کرنے لگے۔ ان کی حالت ڈری ہوئی بھیڑوں کی مانند ہو گئی جو ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کیا کرتی ہے۔
ایرانی سپاہیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے، حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھیں کہ ان پر گھوڑے بھی لے جائے جا سکتے تھے۔ یہ تھا وہ موقع جب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں آتش پرستوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے۔ ان میں سے جو کشتیوں میں سوار ہو گئے اور رسے کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹا لے گئے، ان میں زیادہ تر مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس معرکے میں 30,000 ایرانی فوجی مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اتنی اموات ہوئیں وہاں زخمیوں کی تعداد اموات کے ہی لگ بھگ ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی اس جنگی قوت کا بت ٹوٹ گیا تھا جسے ناقابل تذکیر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت کی تلوار نے کسریٰ کی طاقت اور غروب پر کاری ضرب لگائی تھی، جس نے مدائن میں کسریٰ کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا۔ دریائے ماکل کے کنارے خون میں ڈوب گئے تھے۔ میدان جنگ کا منظر بڑا ہی بھیانک تھا۔ دور دور تک لاشیں اور تڑپتے زخمی بکھرے نظر آتے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند جگہ پر کھڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سے ایک گھڑ سوار گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا آیا۔ اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر گھوڑا روکا۔ وہ مسنہ بن حارثہ تھا۔ گھوڑا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے پہلو کے ساتھ کر کے مسنہ گھوڑے پر ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغل گیر ہو گیا۔ ابن ولید مسنہ نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے آج مظلوم مسلمانوں کے خون کا انتقام لے لیا ہے۔ ابھی نہیں ابن حارثہ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، ابھی تو ابتدا ہے، ہمارے لیے اصل خطرہ تو اب شروع ہوا ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔